محمد صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اسا ہن تر جانا ہے, دن رہ گئے نے تھوڑے. ایک ٹویٹ میں نے کیا ہے ابھی. اچھا کیا کہانی ہے ذرا؟ میں تو پتہ بڑے عرصے سے ایک بات کر رہا ہوں یہاں پر, اور ابھی ہماری بیوروکریسی اور ایک ریٹائرڈ کیپٹن نے جو جس طرح کی زبان استعمال کی, بڑی تکلیف ہوئی سن کے یار. چلیں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ جہاں کیا نا, اور طاقتور کے ایوانوں میں جب مفادات کا ٹکراؤ ہو تو کیا ہوتا ہے. ابھی کانسٹیٹیوشن 1 والے معاملے میں کوشش کی تھی جاز الحسن پر ڈالنے کی, وہ اپنے دام میں خود ہی پھنس گیا. سیاد کیا گفتگو ہے. اب سارا عالم کیا فرماتے ہیں ذرا وہ آ جائے گی. اور وفاقی آئینی عدالت, ہماری عدالت ہماری مرضی, جس مرضی ملازم کو جو مرضی کہیں. آپ کون ہوتے ہیں یار؟ آپ کا کیا کام ہے ان باتوں میں بات کرنا؟ ذرا گفتگو کریں گے اس کے حوالے سے بھی. اور اب وہ انصار عباسی آج کل بیچارہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے. ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں ہمارے, وہ جم کے حوالے سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. انصار عالم صاحب, آپ سار عالم صاحب, سوری انصار عباسی صاحب, ذرا ہوش کے ناخن لے لیں. آپ کا کیا کام؟ آپ ہی کی وجہ سے تو یہ معاشرہ یہاں تک پہنچا ہے. آپ نے کھلی آزادی دی, ظلم اور زیادتی کے ساتھ آپ نے آواز نہیں اٹھائی, تو آج آپ کی بات سنے گا کون اور مانے گا کون؟ اور کوئی نہیں ماننے والا بھائی. اور اب وہ ایک ویڈیو بھی تھوڑی دیر چلے, وہ شاید آڈیو کی شکل میں چلا دیں. ریٹائرڈ پاک فوج سے وہ کیپٹن ہیں, ارے SSP کے عہدے پر ہیں. ان کا رویہ جو ہے نا اس بات کا عکاس کیا ہے. لہجی انداز, گفتگو اور دھمکی امیز الفاظ سے غور سے سنیں, اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی کیا ہے یہ پولیس افسر کی زبان ہے؟ کوئی ادھر ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا بناؤں کوئی کو بار بار پیار سے ایجوکیٹ کرنے کا ایک لیول ہوتا ہے, ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی. پیرنٹس کو میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو ہمارے شر سے بچائیں, کیونکہ ہم وی آر ریڈی فار دیم اینڈ وی ول میک این ایگزامپل, سیٹ این ایگزامپل. یہ بالکل ہم وی مین بزنس ناؤ اگینسٹ دا ون ویلرس. کوئی معافی نہیں ہے, چاہے کسی بھی ایج سے ہے, چاہے انڈر ایج ہے, چاہے فیوچر تباہ ہو رہا ہے. فیوچر تباہ ہو جائے گا, فیوچر ختم تو نہیں ہوگا نا. تو الحمدللہ ہم اپنی کارروائی کریں گے بلا تفریق کریں گے. اور یہ جو ہے نا یہ یعنی تکلیف سے بات ہے یار. جو بھی ہے آئین اور قانون کے مطابق جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں, اور آپ عوام کے خادم ہیں, وہ مانے یا نہ مانے, لیکن حاکم سمجھتے ہیں. جہاں احتساب کا فقدان اور اقتدار کا بے جا استعمال واضح نظر آئے, ٹھیک ہے نا جی, جب اختیار کو بغیر نگرانی کے استعمال کیا جائے تو اہلکار خود کو مالک اور شاریوں کو محکوم سمجھ. ابھی آپ اور کیا ہے بتائیں نا. کسی کا احتساب کر سکتے ہیں, کسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. یہاں تو حالت یہ ہے کہ کئی ججز کے بارے میں تو کہتا ہوں آپ حوالدار کب نہیں بلا سکتے. یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ آپ بات تو کریں, لگتا ہے کسی نے کہیں نہ کہیں سے آواز آ جائے گی, شور پڑ جائے گا. صحیح ہے نا جی. لیکن یہ دیکھیں نا یہاں جس طرح کی گفتگو کرتے کہا ہے جی انہوں نے, جس انداز سے گفتگو کی ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کی باتوں سے وہ جو ہے نا اپنا قوم مان جائے گی؟ قوم کا مانے گی آپ کی باتوں کی؟ اس قوم کو پیار سے سمجھانا ہے آپ کو. آپ نے ظلم اور زیادتی اتنی کی ہے نا, وہ نہ کرتے. آج چیزوں کو واپس لے آئیں. دیکھیں یہ قوم نہ واپس آئے تو پھر کہیے گا. جو آپ نے رویہ اختیار کیا, رویہ ایسا ہے کہ اس پہ تو جناب کوئی بات ہی کر نہیں سکتا. آپ کو فیس کرنا ہے, بھگتنا ہے, کرنا ہے, تو یہ سمجھنے کی بات کریں. اور اس سب رویے کر سنجیدگی سے غور, متعلقہ افسر کے خلاف مناسب کارروائی بھی ہونی چاہیے. کہ آپ اس طرح کا گفتگو کرتے ہوئے جس طرح کی, یعنی یہ جو مرضی کہیں, آپ اس طرح کی زبان تو نہیں استعمال. میں تو جائز سمجھتا ہی نہیں. میں تو جائز سمجھتا نہیں اس زبان کو. جس طرح کی زبان استعمال کی ہے یہ مناسب نہیں ہے. یہ فیصلہ سازوں کو بات کرنی ہے کہ کیا اس طرح کی عبادت کی جائے, تو تب آپ کو اندازہ ہے. ابھی کانسٹیٹیوشن ایونیو 1 کے معاملے میں جسٹس جاز الحسن اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بارے میں پوری ایک بلا وجہ آنکھیں بند کر کے کیمپین شروع کی, تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے ہر ایک کو منہ توڑ جواب دیا. میں نے کہا بتائیں نا ذرا بات کیا کہنا چاہتی ہے. جب کچھ نہیں ہے, کہنے کو کچھ نہیں ہے, بس ایسے ہی آپ اپنا کسی نے کہا کان کتا لے کے بھاگ گیا اور وہ فضول بکواس شروع کر دی ان لوگوں نے. اور کیا تھا؟ اچھا وہ جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے. کیا ہے جی؟ وہ بینک کی ایک اوپینین دیا, اچھا دے دیا تو پھر کیا جناب بتا دیں کیا اس اوپینین. اور ججز عموماً یاد رکھیے گا, میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. وہ الزام لگا رہے تھے کچھ, وہ ٹویٹ ہو سکتا میری ٹیم ٹویٹ پہ چلا جائے کہ جناب کرپشن کی. میں نے کہا لائیں نا ثبوت لائیں. کیا ثبوت ہے؟ وہ قاضی فائزہ کا تو نظر آ رہا ہے کردار کے آنکھوں کے سامنے. وہاں تو اکا دکا کیس جس پہ آپ الزامات لگاتے ہیں, یہاں قاضی فائزہ نے کیا کچھ کیا یہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس کے یعنی باتیں کرنے والے وہی لوگ ہیں, اور یہ بھی ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کچھ نہ آپ پریشان نہ ہو. کچھ تو گیٹ نمبر 4 کے مالک, کچھ آپ پارا کے. میں نے کہا ہے, نام لے کے کہا ہے. میں کہا ایسے تو نہ کریں نا چیزوں کو ذرا.
اب یہاں جو بات اب کہنے والی بات ہے کہ طاقتوروں کے مفادات متاثر ہوں تو وہی لوگ غریب بستیوں کے نظر انداز کرتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بری امام کے قریب کتنا ظلم ہو رہا تھا, وہاں جائیدادوں پہ ذاتہ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے, درخت کاٹے جا رہے تھے تو یہ بڑا کہا جا رہا تھا کہ بس ڈیفینڈ کرتے پھر رہے تھے. آج اب جو باتیں ساری سامنے آئی نا, اب ابصار عالم بھی سامنے آ گئے. ابصار عالم کو یاد رکھیے گا, پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا وہ پچھلے دنوں یاد ہوگا جب چیف آف دی آرمی اسٹاف کے حوالے سے جب باتیں ہوئی تھی تو ابصار عالم ایسے تو نہیں بول رہا. اب اس کا دو میں سمجھتا ہوں. ایک تو یقیناً نواز شریف گروپ سے تعلق ہے ان کا, تو ان کی طرف سے یہ بات ایسی نہیں ہے اپنی اجارہ داری کے حوالے سے. اب جو مرضی کرتے رہے, آپ نے اپنے آپ کو کھو دیا ہے جناب, وقت گزر گیا آپ کا, آپ اجارہ داری نہیں قائم کر سکتے. چلے اجارہ داری کی کوشش بھی اگر کی ہے تو اس طرح تو نہیں ایسا انتر جانا ہے, دن رہ کے توڑے. مقابلہ شروع ہو چکا ہے اور شہباز شریف کے جانے کی باری. میں تو محسن نقوی کے بارے میں کہتا ہی نہیں, شہباز شریف کے جانے کی باری. شہباز شریف جتنی ڈیوٹی تھی بہترین ڈیوٹی کر دی, اب کام ختم ہو گیا, آگے کرنا کیا, کرنے کے لیے ان کے پاس ہے کیا, ان کے پاس ہے کیا دینے کے لیے. وہ بھائی شہباز شریف کے پاس ہے کیا, وہ کیا کیپیسٹی ہے اس انسان کی یار, یہ اس باتیں کرتے رہتے ہیں. چلے بھائی واپس آتے ہیں اب ابصار عالم کی. انہوں نے کانسٹیٹیوشن ایونیو میں نا انہوں نے کہا ایک اپارٹمنٹ ہے جو 2015 میں خریدا تھا, اس کی مالیت تقریباً 2 کروڑ روپے. اس وقت وہ پیمرا کے چیئرمین تھے. اب جب اس عمارت کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو سخت رد عمل دے رہے ہیں وہ. ابصار عالم ماضی میں آپ کو یاد ہے واقعات کو نظر انداز کرتے رہے, صحافت کا بطور دفاع استعمال کرتے رہے, اور محسن نقوی سے تنازع اس وقت شدت اختیار کر گئے جب معاملہ ذاتی مفادات تک پہنچے. کچھ دعوے یہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ محسن نقوی نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی اعلیٰ سطح پر, اور کارروائی کی خواہش کا اظہار کیا. اب باتیں یہ کہا جائے, یہ جو کہا ہی جا رہا ہے یہ بھی ہے مزید ضمانت کے آپریشن کے دوران رینجر کو بغیر مکمل ادارہ جاتی منظوری کا استعمال کیا گیا. اور ابصار عالم نے جسٹس سرفراز ڈوگر سے متعلق بھی سنگین نوعیت کے انکشافات کا ذکر کیا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ سعید سندھ سے مبینہ طور پر غیر قانونی دولت دبئی منتقل کی جا رہی ہے, اور اس بیانات کے ساتھ انہوں نے بعض شخصیات سے تقابلی بھی دی ہے. دوسری جانب محسن نقوی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی صورتحال میں اہم پیش رفت کے طور پر دیکھی جا رہی ہے. یعنی آج آپ پیپلز پارٹی کو بیک گراؤنڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, یعنی دیکھیں نا ذرا بات کو سمجھیے گا ذرا کیا کیا جا رہا ہے. اب اگلا دور جو ہے میں پیپلز پارٹی کا دیکھ رہا ہوں, یا اندر سے, یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ شہباز شریف کے جانے کے بعد یہ گورنمنٹ پوری ڈیزالو ہو جائے گی. دیکھیں شہباز شریف جب استعفیٰ دیتے ہیں یا ہٹتے ہیں تو کابینہ تو پوری ختم ہو جاتی, نئی کابینہ آنی ہے, نیا وزیر اعظم آئے گا, نیا اور اس میں وہ اب یہ جو دبئی یہ بات ہو رہی ہے, پیسہ صرف کیا دبئی کراچی سے جا رہا ہے, باقی جگہوں سے نہیں جا رہا. نہ کریں, آپ کو پتہ ہے سب کو, آپ سارے نام لینا ان سب لوگوں کے. یہاں جاتا ہے جسٹس حاکم صاحب کا کریڈٹ کہ جب وہ بیٹھ کے سارے معاملے کو ڈیپلی دیکھنا شروع کیا تھا, کچھ حقائق سامنے لائے تھے, تب آپ خاموش بیٹھے رہے تھے, تب بات کرتے نا تو بات بھی ہوتی نا. یعنی یہ کیا طریقہ کار ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ جو مرضی آپ کرتے رہیں بیٹھ کر. لیکن محسن نقوی طاقتور ثابت ہوئے, وزیر داخلہ بھی آپ کو پتہ ہے, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے, اور کہاں سے شروع ہوئے کہاں تک کہانی کی, یہ ساری آپ کے سامنے باتیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہیں. اس میں کوئی بہام نہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی ایسی بیچ میں چیز نہیں ہے. لیکن انہوں نے اور یعنی آج جو بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہے ساری باتیں مجھے پہلے کی پتہ ہے. میں نے اس جج کے حوالے سے ذرا معاملہ میں نے وہ تیار کر لی, ریٹ میں آنی درخواست میں ایک آدھ دن کے اندر درخواست لانے والا ہوں, جہاں میں نے یہ سارے کا سارا پروسیس چیلنج کیا. جناب ہم نے کچھ ذاتیات کے حوالے سے بات ہے, ہم تو تذکرہ کرتے رہتے, ذکر کرتے رہتے, ہمارا تو کام ہی یہی ہے. اور اب حاجی امین الدین خان صاحب کی منظوری پر آفس آرڈر جاری کر دیا وفاقی آئینی عدالت نے. جوڈیشل اور یوٹیلٹی الاؤنس میں موجودہ بیسک سیلری کے 50% تک اضافہ کیا گیا, اور یہ وفاقی آئینی عدالت کے ملازمین کے لیے اور غیر معمولی چھٹی کے درمیان قابل قبول نہیں. اخراجات عدالت کے مالی سال 25-26 کے مختص بجٹ سے پورے کیے جائیں گے. ایڈیشنل رجسٹرار ایڈمن نے یہ باقاعدہ آفس آرڈر جاری کر دیا گیا, اور یہ اضافہ 500% بھی کر دیا جائے تو پٹرول پورا کرتی ہے عوام نے. کیا لینا, کیس کیا کچھ کر دینا تھا, اب نہیں کر سکتے جناب. اور باتیں یار سنتے رہیں. اور آخری بڑی مزیدار بات ہے, وہ میں کیے بغیر رہ نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ انصار عباسی وزیر اعظم کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے جم میں مرد اور عورت خواتین مشترکہ ایکسرسائز سے اختلاقی مشارتی مسائل جنم لیتے ہیں. متعلقہ کام فوری طور پر خواتین اور مردوں کے لیے علیحدہ اوقات مقرر کریں, سختی پر عمل. ذرا سنیے گا, یہ جناب یہ ایجنڈا جن کا ہے نا, آپ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. دین چین پاکستان کے اندر کیا باتیں کر رہے ہیں, تو جو ان کا ایجنڈا ہے آپ کے ہاتھوں بھی یہی ہوتا رہا,
ٹھیک ہے نا جی. بش بھی کو جادوگر کا عیدت میں نکاح کے الزام لگائے, عمران خان کی بینوں پر صدی میں کنٹینر سے پانی پھینکا اور پولیس سے بدتمیزی کی. سینٹر مشتاق فلسطین کے حق میں کھڑا ہوا تو ان کی گرفتار, اہلیہ کی گرفتاری, سرم جاوید ملک اور یہ سارے لوگوں کے آپ سارا دیکھتے رہے. ٹھیک ہے نا. خواجہ آصف گنڈوں نے ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ کیا کیا ہوا, اور آج ہمیں اخلاق سکھایا جا رہا ہے. آخری بات کرنی ہے, وہ میں رہ گئی ہے, وہ میں کرتا چلوں. 6 روز قبل وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گاڑی اور آٹو پارٹس کی عارضی درآمد مختلف وزارتوں کے لیے فنڈ اور گوادر سے گدے کا گوشت اور کھالیں ایکسپورٹ کرنے کی منظوری دے دی. اور صدارت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ کر رہے تھے. اصل کہانی سامنے آئی اور شہباز رانا کے مطابق گدے کی گوشت کی برآمد کی اجازت میں تاخیر پر چینی کمپنی کے پاکستان چھوڑنے کی دھمکی, وزیر اعظم کی مداخلت, آدھے دن میں کابینہ کی منظوری اور برآمدات کا اجازت نامہ جو ہے وہ آ گیا ہے. یہ ذرا سمجھیے گا کہ جہاں کام کرانا ہو تو کتنا آسان کام ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.